بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو تان کرتا ہے اور قوم کو لڑاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کے نام پہ اہل البیت کو تان کرتے ہیں اور امت کو لڑاتے ہیں۔ یاد رکھنا، آج قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا ہو کر لو، لیکن آخر موت ہے، موت، مرنا سب کو ہے، عوام کو بھی اور خطبہ کو بھی۔ اس لیے خدا کے لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، ایسے لوگوں کا اعلی کار نہ بنو جو صحابہ کے نام پر اہل بیت پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بھی اعلی کار نہ بنو جو اللہ اکبر اہل البیت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ واللہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اور اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے، ہم دو آنکھ والے ہیں، اور ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے۔ ہم پھیلانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں اور بچانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا۔ جہاں ہم کربلا کی جنگ کو بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام بچانے کی جنگ تھی، وہی ہم بدر اور احد کو بھی بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام پھیلانے کی جنگ تھی۔ جہاں ہم کربلا کے فاقہ کشوں کو نہیں بھول سکتے، وہی ہم بدر و احد کے فاقہ کشوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کربلا والوں کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، تو بدر و احد اور خندق اور خیبر والوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ اے محبوب، جو تیرے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول نکلتی ہے، ہم ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والے دھول کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ جن کے گھوڑوں کے پیروں سے لگنے والی دھول اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اس کی بھی قسم قرآن میں اٹھاتا ہے۔ قرآن تو پڑھو نا، قرآن تو پڑھو۔ صحابہ کو کیا سمجھو گے؟ ارے صحابہ کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے پیر سے جو مٹی لگتی ہے اور اس سے جو دھول اڑتی ہے، اللہ اس دھول کی قسم کی بھی اور اس دھول کی بھی قسم اٹھا کر کے بتاتا ہے، جس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول ہمارے نزدیک اتنی قیمتی ہے تو صحابہ کا گھوڑا کتنا قیمتی ہوگا، اور جب وہ صحابی کا گھوڑا قیمتی ہے تو اس میں بیٹھنے والا صحابی کتنا قیمتی ہے۔ ذرا غور کیجئے۔ اس لیے ایمان بچانا ہے تو اعتدال کے مسلک پہ نہیں ہے، اور یہ فکر اعتدال 14ویں صدی میں جن علماء نے دی ہے، اس کے سردار کو امام اہل سنت کہتے ہیں، اور وہ اہل سنت کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو وہ خطبہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں بھئی مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ مزار پہ جانا تو شرک ہے، نہ جاؤ مزار پہ، فتنہ پھیلا۔ ہم کہتے ہیں آپ ذرا ہوش سے بات کریں، کیا مزار پہ جانا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے مزار پہ جانے کا حکم دیا، اور تو کیا معاذ اللہ حضور مزار پہ جانے کا جو حکم دے کر کیا شرک کا حکم دے رہے معاذ اللہ؟ کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب تم قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ قبروں پہ جاؤ گے تو تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی۔ لوگ اس کو بھول گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، شرک ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں آخری میں، مزار پہ جاؤ کوئی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو 6 سال کی عمر میں جو پہلا سفر کیا تو اپنے والد کے مزار پہ بھی تشریف لے گئے، اور بخاری مسلم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سیاستہ اٹھا کے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پہ خود تشریف لے جاتے تھے۔ شہدائے احد کے مزارات پر اللہ کے رسول خود تشریف لے جاتے تھے۔ سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر سیدہ فاطمہ الزہرا خود تشریف لے جاتی تھی۔ غور فرمائیں، آپ غور کیجیے، مزار پہ جانا شرک نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے سنیوں سے کہنا ہے، میرے بھائیوں سے، مزار پہ ضرور جاؤ، لیکن سنت کے مطابق جاؤ۔ آج ہماری سنی قوم اپنے مسلک کو خود بدنام کرتے ہیں، وہاں جا کر کچھ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں، سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔
آپ غلطی کرتے ہو. دیکھو اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولو بھائی بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر مسلمان شراب پیے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولے نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام نے شراب حرام کیا ہے. اب کوئی شراب پی رہا ہے تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو اگر معاذ اللہ کوئی جاہل ان پڑھ قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تو اہل سنت اس کی تائید کبھی نہیں کرتے. ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ، سجدے تعظیمی کی حرمت پر آپ نے پوری کتاب لکھی. تو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور معاذ اللہ اگر عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے. یہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے. سجدہ کرنے کے بارے میں ہم سنیوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تجاول عارفانہ سے کام لیتے ہیں کہ ہم تائید کرتے ہیں. ہمارے کسی سنی ذمہ دار عالم نے کبھی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کی تائید نہیں کی. بھائی اگر ہم قبروں کو سجدہ کرتے تو پھر ہم مسجدیں کیوں بناتے؟ ہم اتنی محنت کر کے چندے کر کے مسجدیں کیوں بناتے؟ بھائی جو قبروں کو سجدہ کرے گا اس کی مسجد کیسے ہوگی؟ ہماری مسجدیں ہیں، اور آج بھی اتنی گنڈا گردی لوگوں نے کی ہمارے ساتھ، آج بھی پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد. اتنی مسجدوں پر قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا، چھینا، پھر بھی سب سے زیادہ مسجدیں ہماری ہیں. الحمدللہ دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر مراد آباد کی جامع مسجد کے بانی تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، سب کے سب آپ کو اہل سنت ملیں گے، کوئی اہل بدعت آپ کو نہیں ملے گا. الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ بات سنیوں میں تم سے کہتا ہوں، قبروں پہ جا کے سجدہ مت کرو، اپنا اسلام بدنام ہوتا ہے، اپنا مسلک. اور ایک بات کہتا ہوں، جس چیز سے اللہ رسول نے روک دیا اس میں کبھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے ہم کسی ولی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی پیر کو سجدہ. آپ کو میری بات بری لگے گی تو معاف کرنا، لیکن یہ میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ سوچیں گے نہیں ہمیں تو فلاں نے بتایا. ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کہیں گے میں قادری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی آپ کہیں گے میں چشتی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں نقشبندی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں سہروردی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں مداری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں واسی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کچھ. سب سلسلے جو حق ہے، جتنے بھی سلسلے حق ہیں، سب سلسلے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں. لیکن یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ سے کہوں ذمہ داری کے ساتھ، یاد رکھیے کسی بھی سلسلے سے مرید ہونا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پہلے شریعت کے مرید نہ بنو. بے شک پہلے شریعت کے مرید بنو پھر قادری ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر چشتی ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر نقشبندی ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر سہروردی ہونا کام آئے گا. اگر شریعت کے مرید نہیں بنے تو نہ غوث پاک بنا دیں گے، نہ غریب نواز بنا دیں گے، نہ شاعر نقشبند بنا دیں گے، نہ شاعر سہرورد بنا دیں گے. لٹکتے رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے شریعت کے لیے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اگر غوث پاک گیلان چھوڑ کر بغداد آئے تو صرف تحفظ شریعت کے لیے آئے. یہ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر، بلکہ مدینہ منورہ کے مدرس تھے غریب نواز، 3 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا. اگر یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہندوستان آئے شریعت کے تحفظ کے لیے، اسلام کی خاطر آئے، ورنہ اور کیا لالچ کی ان کو؟ کیا کوئی تخت پہ بیٹھنا تھا، کوئی تاج حاصل کرنا تھا، کسی کی کٹیا پہ حملہ کرنا تھا، کسی کی زمین پہ قبضہ؟ کچھ بھی نہیں. ایک ہی مقصد تھا، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چلے. دین کے لیے آئے تھے. اس لیے اللہ کو اپنی مرضی سے راضی مت کرو، اللہ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے راضی کرو. اللہ کو اللہ کی مرضی سے راضی کرو. تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے اگر سجدہ تعظیمی ہے تو، اور اگر سجدہ عبادت ہے تب تو مشرک ہو گئے، ایمان ہی نہ رہا. اسی طریقے سے قبروں پہ جاؤ تو بزرگوں کے طریق پر جاؤ، ہاتھ باندھ کر باوضو جاؤ، اور کم سے کم 2 ہاتھ دور کھڑے رہو، اور بزرگوں کی ولیوں کی قبروں کی ایسی تعظیم کرو جیسا ان کی ظاہری حیات میں مل جاتے، جیسے تعظیم کرتے ویسے تعظیم کرو.
بتاؤ کیا اگر غوث پاک غریب نواز اور بزرگان دین ہمیں مل جاتے تو ہم ان کے اوپر ایسے لٹکتے ان کے اوپر ایسے گرتے پڑتے جیسے قبروں پہ گرتے پڑتے؟ عقیدت اپنی جگہ، بلکہ آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ کی مزار انور کو دیکھا تو سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے، پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، مگر سجدے کو دل ہے بے قرار۔ عاشق تھے نا، یار کا جلوہ دیکھا وہ کہنے لگے سجدے کو دل ہے بے قرار، مگر عاشق ہو کر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، فوراً کہتے ہیں مگر کیا کروں، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان، کیا بات ہے، یہ امتحان ہے ہمارا۔ اس لیے اب ایک بات کہہ دوں، کڑوی لگے تو معاف کرنا، جن کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے سجدے کرتے ہو، اور جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھ لیں ہماری قوم کا حال دیکھ، جو 700 مرتبہ پورے قرآن میں کہے کہ مجھے سجدہ کرو، اس کو سجدہ نہیں کر رہے، اور جس کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے نادانی دیکھو، علم نہیں ہے نا، یہ جہالت، ان پڑھ پڑھ، یہ علم نہ ہونا ساری گندگی کی جڑ ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی علم کے قریب لاؤ، اتنا علم اپنے بچوں کو دے دو۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا علم حاصل کرنا علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے، اتنا علم سیکھیے، اتنا علم سیکھیے، آپ پہ فرض ہے جتنا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نکاح کا، طلاق کا، یہ سب علم سیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی ایجوکیشن طے کیجئے کہ کم سے کم ہمارا ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے، اس سے کم ہمیں نہیں پڑھانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں نوکری کرنا پڑے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے، علم کی طرف پیش رفت کرو۔ اور یہ صرف جلسوں کی حد تک نہیں، عہد کر کے اٹھو کہ مجھے، ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اگر عید کے کپڑے نہیں بنتے تو نہ بنے، لیکن بچوں کی فیس ہمیں ضرور بھرنا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ان کا داخلہ کرانا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ان کو جو ایڈمیشن ان کا کروانا ہے، اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے۔ اگر ہندوستان کا مسلمان صرف 1 دہائی 10 سال ایجوکیشن پہ محنت کر لے، 10 سال، ملک کے حالات بدلیں۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار دیں گے، میں نے کہا تم جو چاہے کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے، ہم مسلمان اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے، ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں قلم دیں گے، قلم، جس کو تلوار دینا ہے وہ دے، تم جانو تمہارا کام جانو، لیکن مسلمانوں سے ہم ہر جلسے میں اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں تلوار کیا، ہم تو گلیل بھی دینا نہیں چاہتے، آج کی تاریخ میں ہم قلم دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا تلواریں اٹھتی ہے تو گردنیں کٹتی ہے، اور جب قلم اٹھتا ہے تو غربت کٹتی ہے، جب قلم اٹھتا ہے کمزوریاں کٹتی ہے، قلم اٹھتا ہے دشمن زیر ہوتے ہیں، قلم اٹھتا ہے انقلاب آتا ہے۔ میرے نبی قلم اور کتاب لے کر کے آئے تھے، اس لیے کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہنے پائے۔ جو کچھ ہوا، اور جو بچے 10ویں 12ویں پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہو گئے، ہٹ گئے، ان سے میں کہتا ہوں آج گھر بیٹھ کر کے بہت سارے کورسز کیے جا سکتے ہیں، اس لیے موبائل میں گیم کھیل کر وقت ضائع کرنے کی بجائے، ادھر ادھر بیٹھ کر اس کے اوٹے پر اس کے نکڑ پہ بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے، بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر 10ویں 12ویں پڑھ کر کے چھوڑ دیا ہے تو بہت سارے ایسے آج کورسز ہیں کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ لاک ڈاؤن کے اندر میں بھی جو ہے وہ 11ویں پڑھ کے میں نے چھوڑ دیا، میرے 11ویں پڑھ کے چھوڑنے کا واقعہ بھی ایک عجیب سا ہے۔ اصل میں سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا، میں 11ویں میں جب جونیئر کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا، ماں باپ کی تمنا تھی کہ اس کو ٹیچر بنائیں گے، تو خاص طور پہ امی کی تمنا تھی اس کو ٹیچر بنائیں۔ میں جیسے کالج جونیئر کالج میں نے قدم رکھا تو دیکھا کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں اور بے پردہ ہیں، اور 11ویں پہنچنے کے بعد سب بالغ ہو گئے، تو اتنا شعور نہیں تھا مجھے، لیکن اتنا تو تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا بے پردہ۔ تو میں نے ٹیچر سے کہا، کلاس ٹیچر سے، عبدالعزیز سر ہمارے تھے، میں نے کہا کہ لڑکیوں کے ساتھ تو بیٹھنا ناجائز ہے۔ وہ ہنسنے لگے، بولے حیرت ہے اس دور میں ایسی بات کوئی کرتا ہے، تو پاگل تو نہیں ہوا؟ میں نے 1 مہینے تک کے یہ بات کرتا رہا،
आखिर हमारे प्रिंसिपल ने कहा ऐसी बात नहीं। मैंने कहा या तो डिवाइड कर दें या तो फिर हम चले, और मैंने जो है वो फिर उसके बाद छोड़ दिया। ओ मेरे सर मेरे घर तक आए, इत्तेफाक से वो मेरे अब्बा के भी क्लास टीचर रह चुके थे, मेरे भी एक ही स्कूल में, हमारे अब्बा ने भी पढ़ा हमने भी पढ़ा। तो वहां पर वो आए, कहा कि अब्बा, वो कहा कि तेरे बेटे को समझा कि ये पागल तो नहीं हुआ है। मैंने कहा कुछ भी हो मैंने नहीं पढ़ना, शरीयत ने मना किया। हालांकि आप ऐसा नहीं करना है, उलमा से आप पूछना, उलमा आपको बताएंगे हालात के तहत मामला होते हैं। लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था हमारा, सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल, तकवे का, परहेजगारी का। अब तो हम मुत्तकी नहीं है, वो परहेजगारियां ही नहीं है, लेकिन बहरहाल तो वो माहौल था, तो हम नहीं गए फिर। लेकिन मेरे अजीज साथी, मेरे बड़े भाई की तरह, वो भी एक स्कूल के प्रिंसिपल है, हमारी सुन्नी दावत इस्लामी के रुकने शूरा हैं, कारी रिजवान खान साहब। उसने कहा कि पढ़ ले भाई, वरना ऐसे ही रह जाएगा। मैंने कहा अगर मैं अच्छी नियत से अल्लाह की शरीयत के लिए छोड़ रहा हूं तो अल्लाह इसका सिला मुझे देगा। और अल्लाह ने मुझे सिला ये दिया कि आज मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का चेयरमैन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 50 टीचर्स जो है वो इस वक्त कमोबेश अल्हम्दुलिल्लाह जो वो हमारे अंडर में काम करते हैं। ये करम है, मुझे ये यकीन है शरीयत का दामन जिसने पकड़ा है तो अल्लाह ने उसको कभी जलील नहीं होने दिया, रुस्वा नहीं। लेकिन बहरहाल फिर मुझे एहसास था कि मैं पढ़ नहीं सका, फिर मेरी पूरी तवज्जो दीनी तालीम की तरफ होगी। वैसे मैं 7th और 8th से मैं जो है वो आलिम कोर्स की तरफ चला गया था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी तवज्जो 11वीं के बाद इसी पे मरकूज कर दी जाए, उसी तरफ मैंने तवज्जो रखी। लेकिन फिर मुझे एहसास था कि मैंने दुनियावी तालीम को भी आगे बढ़ा, तो लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए फिर मैंने एमए के अंदर एडमिशन लिया अभी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और उसके पहले एग्जाम में शिरकत का प्रोग्राम था और उसकी तारीख और हज की तारीख सेम हो गई तो नहीं दे सका, लेकिन बहरहाल मैंने उस तरफ पेशरफ्त की और इंशाल्लाह। तो आपसे भी मैं कहता हूँ, मैं ये आपको ही कह के जा रहा हूँ नहीं, मैं आपसे, मैंने खुद भी इस पर अमल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इंशाअल्लाह ताला उसकी कोशिश करूंगा कि 1 साल में उसकी तकमील करूं जो रह गया है। बहरहाल इतनी लॉकडाउन में तो फ्री थे, तो जो होना था वो, जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब दौरों की मसरूफियत नहीं, लेकिन अल्लाह ने आपको वक्त दिया, फुर्सत का वक्त दिया है। आप जो पार्ट टाइम कोर्सेस वो करें, बल्कि जो नौजवान दुनिया नहीं पढ़े हैं वो घर बैठे कोर्सेस का फायदा उठा के दुनिया पढ़ लें, और जो जवान दुनिया पढ़ चुके हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, उनको चाहिए कि आलिम कोर्सेस भी अब जो है यानी कि ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप 2 घंटा निकाल करके उलमा से, हमारे मुफ्ती हारिस साहब, जामई और भी सब, मैं सबके नाम नहीं जानता, इनसे राब्ता कायम करके मालूम करें कि अच्छा तालीमी निजाम ऑनलाइन कहाँ है, तो आप भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे सुन्नी दावत इस्लामी के ऐसे मुबल्लिगीन जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, और उन्होंने फार्मेसी किया है, ऑनलाइन उन्होंने कोर्सेज किए, और वो बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज करके आलिम बन गए। तो मेरी गुजारिश है, काम करने से होता है, इल्म पढ़ने से आता है, थोड़ी मेहनत कीजिए। जितना टाइम मोबाइल में लगाते हो, जितना टाइम नुक्कड़ों पे लगाते हो, जितना टाइम होटलों पे लगाते हो, जितना टाइम इधर उधर बैठ के लगाते हो, उसको तालीम में खर्च कीजिए। दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी, दोनों तालीम हासिल कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों तो फिर माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ये मदरसा जो सुल्तानिया कादरिया जो है, उसके एक उस्ताद है मुफ्ती शुएब साहब के वालिद, एक हादसे में वो शहीद हो गए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गुजारिश मेरी आपसे है जो हमेशा करता हूँ कि आने में भी ऐसे धक्कम धक्के, मैं समझता हूँ कि अब हमें डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए हम लोग तो गुनहगार लोग, हमारी कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हजर अस्वद भी अगर चूमने से किसी को धक्का लगता हो तो इस्लाम कहता है हजर अस्वद मत चूमो, धक्का दे के हजर अस्वद मत चूमो, इस्तिलाम कर लो।
تو میں تو اپنے لیے نہیں کہتا، لیکن نیک علماء کے لیے اتنا مشورہ دوں گا کہ ان سے مصافحہ کرنے کی بجائے نظروں سے علماء کی، اللہ والوں کی زیارت کر لیا کرو. ہم تو گنہگار ہیں، ہم نہ زیارت کے قابل ہیں نہ ملنے کے قابل ہیں، لیکن آپ اس کا خیال کیجیے.